الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے. زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. پرائے مال کو اپنا سمجھیں، حرام کو بھی حلال سمجھیں. گناہ کریں اور کمال سمجھیں. بتاؤ اب دنیا میں کیا رہا ہے؟ بھائی بھائی کا ہوا ہے رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن. پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے. بہن کو بھائی ستا رہا ہے. ہاتھ باندھے کھڑے ہیں سب میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہیں. امام مسجد سے کوئی پوچھے کہ وہ نماز کس کو پڑھا رہا ہے. قابل صد احترام اگر آپ کی اجازت ہو علماء کرام، تو خاک کا ایک ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے، عشق کے راز نہاں کو وہ عیاں کیسے کرے، مدح آقا کی گدائی بے نشاں کیسے کرے، مشک سے دھوئے زباں کو پھر وہ بیاں ایسے کرے، کشت بیت غم بعشوے ترک نازک پہ کرے، خوش بیان مہربان جان جانے دل برے. نعت پڑھتا ہوں تیری آقائے من شاہ زمن، نام تیرا کتنا پیارا، پاک تن پاکیزہ من، خندہ رو جبی روشن، غنچہ دہن شیریں سخن، نکہتے زلف معنبر پر فدا مشک ختن، یاسمن رشک سمن جان چمن یا جان من، آشنائے دل ربائے خود نوائے خود سرے. تو ہے بحر بے کراں اور میں ذرا سی آبجو، اے سراپا نور تو ہے دو جہاں کی آبرو. مرحبا صلی علی جان جہان رنگ و بو، قیصریت تیری آمد سے ہوئی ہے زرد رو. کفر سوزے دل فروزے خوب رو آہستہ خو، پاک دیدے پاک بینے خوشتر ازہر خوشترے. اختر تابہ کہوں یا ایک مہ کامل تجھے، میں کہوں کون و مکان کی جان یا پھر دل تجھے. میں سمجھتا ہوں نشان جاداؤ منزل تجھے،
دل کھچے بے ساختہ وہ ہے کشش حاصل تجھے، نازنین مہجبین دل کشے یا دل کشے، جاں گدازے دل نوازے گوہرے یا اخترے، کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے، بادئے عشق و محبت پی کے مستانہ گئے، صبر آیا جب نے ہم کو پھر تو روزانہ گئے، نعت یہ پڑھتے ہوئے بے اختیارانہ گئے، سادے آزادے مستانے جانا نئے، مست چشمے دیر خشمے طرفہ زیبا منظرے، اے سراپا خلق تیری ذات ہے ہر دل عزیز، تیرے صدقے میں خدا نے دی ہمیں عقل و تمیز، تیرے در کی خاک ہی سرما بنانے کی ہے چیز، توڑنا دم تیرے در پر جان و دل سے ہے عزیز، بے قرارم اشک بارم سخت زارم اے عزیز، دل پر جاں عورت ہر دم بطرز دیگرے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ان سے صرف اللہ بڑا ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل صد احترام علماء کرام، محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماؤں بہنوں اور عزیز بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں شادی کی تقریب میں بابرکت مجلس میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستو، نکاح اسلام میں ایک عظیم عمل ہے۔ نکاح صرف انسانی جذبات کی تکمیل یا خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں ہے، تسکین کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام میں نکاح ایک عبادت ہے، ایسی عبادت جس سے آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، باقی دین کے بارے میں بھی اس سے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو نکاح ایک عبادت ہے جس سے خاندان کو وجود ملتا ہے، جس سے سماج کا تصور ملتا ہے، جس سے گھر گرہستی کا نظام قائم ہوتا ہے۔ نکاح عفت و پاک دامنی، پاکیزگی اور پاک دامنی فراہم کرتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، اگر تم گھر چلانے کی استعداد اور صلاحیت رکھتے ہو تو ضرور نکاح کرو، جو انسان کو بدنگاہی اور بد کرداری سے بچاتا ہے۔ ایک مہذب معاشرے کی تشکیل میں نکاح ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے یہ تمام انبیاء کی سنت رہا ہے، تمام انبیاء کی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، میرے محبوب، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول اور پیغمبر بھیجے ان سب کو ہم نے بیویوں والا بنایا، اولاد والا بنایا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، تو معلوم ہونا چاہیے کہ جب وہ قیامت کے قریب واپس تشریف لائیں گے تو نکاح بھی کریں گے، ان کے اولاد بھی ہوگی اور روضہ رسول میں دفن ہوں گے۔ اور
اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اپنی طرف کی، النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ فرمایا جو چاہتا ہے کہ میری فطرت سے محبت کرے وہ میری سنت پہ عمل کرے، اور میری سنت میں سے نکاح بھی ہے۔ میری سنت کہا، میرا طریقہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا، ان سے ایک عورت ملنے آئی، حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ عجیب کیفیت ہے، پراگندہ حال، پراگندہ بال، میلی کچیلی۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا، اے خولہ، تیرے شوہر گھر میں ہیں اور تو بن سنور کے نہیں رہتی، میلی کچیلی رہتی ہے؟ تو کہنے لگی، میرے شوہر بڑے شب زندہ دار ہیں، شب بیدار ہیں، صائم النہار ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں، گویا میری ضرورت ہی نہ ہو، میں کیا کروں بن سنور کے۔ تھوڑی دیر کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہ یہی بات رکھی کہ آپ کے صحابہ بہت عبادت کرتے ہیں، بہت نوافل پڑھتے ہیں، ساری رات نوافل میں لگے رہتے ہیں اور دن میں پھر روزے رکھتے ہیں، بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ فرمایا، عائشہ تجھے یہ بات کہاں سے پتہ چلی؟ تجھے کیا پتا کہ میرے صحابہ بیویوں کا خیال نہیں کرتے؟ عرض کرنے لگی، اللہ کا رسول، ابھی خولہ آئی تھی، وہ اپنے گھر کے حالات بتا رہی تھی تو مجھے اندازہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا کہ عثمان کو بلا کے آؤ۔ جب حضرت عثمان آئے، نبی نے فرمایا، عثمان یہ میں کیا سن رہا ہوں تیرے بارے میں، یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ عرض کیا، اللہ کے رسول، اس سلسلے میں میں اکیلا نہیں ہوں، ہم 3 ساتھیوں نے مشورے سے یہ ترتیب بنائی۔ اچھا، دوسرے 2 کون ہیں؟ کہ ایک تو علی ابن ابی طالب اور دوسرے عبداللہ ابن عمر، بعض روایتوں میں عبداللہ ابن رواحہ بھی آیا ہے، 2 وہ ساتھی۔ ہم نے حضرت عائشہ ہی سے آپ کی رات کی عبادت کا حال معلوم کیا تو ہمیں تو بہت تھوڑی لگی، اور پھر ہم نے کہا کہ ہمارا نبی سے کیا تقابل، وہ تو بخشے بخشائے ہیں۔ سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا، میرے محبوب اگر آپ کے گناہ ہوتے بھی آگے پیچھے ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے تو ہماری کیا گارنٹی ہے؟ تو ایک نے کہا کہ آج کے بعد میں زندگی بھر رات بھر نہیں سوؤں گا اور عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں زندگی بھر دن بھر روزے رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں کے قریب ہی نہیں جاؤں گا، شادی ہی نہیں کروں گا۔ تو پھر میری رات بھی عبادت میں گزرے گی اور میرا دن بھی عبادت میں گزرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہبانیت میری شریعت میں نہیں، میرے اسلام میں اس طرح کی اجازت نہیں۔ تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہو، میں ہوں اللہ سے ڈرنے والا اور تم سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا، لیکن رات کو کھڑے ہو کے اس کو بھی یاد کرتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، بیویوں کے حقوق ادا کرتا ہوں، نکاح کرتا ہوں۔ یہی میرا طریقہ ہے۔ جس نے میرے اس طریقے سے منہ پھیر لیا وہ میری امت سے ہی نہیں ہے۔ تو اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف کی، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کی قسم کھائی ہے۔ علماء کرام جانتے ہیں کہ اللہ
جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس کی عظمت بیان کرنا مقصد ہوتا ہے. اور نکاح صرف خانہ، یہ شادی خانہ آبادی نہیں، بلکہ کائنات کی آبادی نکاح سے ہے، جنت کی آبادی نکاح سے. یہ رشتہ جنت سے چلا ہے اور جنت تک چلے گا. اور اس کے جو مقاصد ہیں اس کو اگر سامنے رکھ کے انسان عمل کرے تو یہی رشتہ جنت میں لے جانے کا سبب و ذریعہ بھی بنتا ہے. اب نکاح کے بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن 4 بڑے مقصد ہیں. اس میں سے پہلا مقصد ہے حصول تقوی، پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا، اخلاق کی حفاظت. یہ نکاح کا مقصد. نکاح میں کیوں کر رہا ہوں؟ اخلاق کی حفاظت کے لیے، کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں. تقوی وقایا سے ہے، جس کے معنی ہے تکلیف دینے والی اور نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا. اگر عام الفاظ میں کہوں تو گناہوں سے بچنا، کیونکہ گناہ بھی انجام کے اعتبار سے تکلیف دینے والے ہیں اور نقصان پہنچانے والے ہیں. غالباً امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبی بن کعب سے پوچھا کہ یہ تقوی کیا ہے؟ عرض کیا امیر المومنین، کبھی کانٹے دار جھاڑیوں کے بیچ میں آپ کا گزرنا نہیں ہوا؟ فرمایا کئی بار ہوا. کہ آپ کیسے گزرے؟ کہ میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا، اپنے وجود کو بھی سمیٹ لیا، تاکہ یہ کانٹے میرے کپڑوں کو تار تار نہ کریں. فرمایا یہی تقوی ہے. ساری دنیا گناہوں کے کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاتے ہوئے دنیا سے گزر جانا یہی تقوی ہے. تو تقوی حاصل کرنا یہ نکاح کا مقصد ہے. اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی سے نکال دیتے ہیں، ہر ٹینشن سے نکال دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو ڈرتا ہے اللہ سے، جو گناہوں سے بچ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو ایگزٹنگ عطا کرتا ہوں. مخرجا، مخرج کا لفظ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں بڑے بڑے گیٹ پر انگلش میں ایگزٹ لکھا رہتا ہے، وہاں عربی میں مخرج لکھا رہتا ہے. مخرج یعنی نکلنے کی، الف کا مخرج جو فدہن یعنی الف کے نکلنے کی جگہ. فرماتے ہیں گناہوں سے بچ جاؤ تمہیں نکال دوں گا. کس چیز سے؟ پریشانیوں سے نکال دوں گا، تنگی سے نکال دوں گا، ٹینشن سے نکال دوں گا. حدیث میں وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا کہا گیا. ہر تنگی سے نکالوں گا، ہر غم سے، ہر ٹینشن سے نجات عطا کروں گا. تقوی کا یہ فائدہ ہے. اور ایک فائدہ یہ ہے کہ جو گناہوں سے بچتا ہے اللہ اس کے ہر کام آسان کر دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچ جاؤ گے، تو تمہارا ہر کام میں آسان کر دوں گا. گناہوں سے بچنے کے یہ فائدے. تو نکاح کے مقاصد میں سے ہے یہ چیز کہ انسان گناہوں سے بچ جائے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اے سی تو چلا لیتے ہیں لیکن شیشے بند نہیں کرتے. پھر کمپنی کو گالیاں دیتے ہیں کہ اتنی مہنگی گاڑی لایا ہوں یار، کیسی اے سی لگائی ہے، گاڑی ٹھنڈی ہی نہیں ہو رہی ہے. گاڑی ٹھنڈی تو ہوگی، پہلے شیشے تو بند کر. ہمارا یہ حال ہے کہ اے سی تو چلاتے ہیں، سجدوں کی، رکوع کی، تلاوت کی، تسبیح کی، اذکار کی، یہ ایسیاں چلائی، لیکن ساری گناہوں کی کھڑکیاں کھلی ہیں، سارے شیشے کھلے ہیں. پھر کہتا ہے نماز پڑھتا ہوں
تلاوت کرتا ہوں پھر بھی سکون نہیں ملتا، جی نہیں لگتا کمرے میں۔ مول صاحب کوئی تعویذ بنا کے دو، تعویذ بنا کے دو۔ تو تعویذ سے جی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ گناہوں سے بچ جا، اللہ تجھے پریشانیوں سے بچا لے گا۔ یہ جو جی کی گھٹن ہو رہی ہے نا اندر، اس سے یہ گناہوں کی بدولت ہے۔ تو گناہوں سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے اس کیفیت سے بھی اللہ تعالیٰ تجھے بچا لے گا جو طاری ہوتی ہے۔ قصور نماز کا نہیں ہے، قصور قرآن کی تلاوت کا نہیں ہے، قصور ذکر و اذکار کا نہیں ہے، قصور یہ ہے کہ عبادتیں تو کرتے ہیں، قرآن بھی کھولتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں، لیکن گناہوں کے سارے شیشے کھلے۔ آنکھیں اللہ کے حکم کے خلاف دیکھتی ہیں، کان اللہ کے حکم کے خلاف سنتے ہیں، سارے اعضاء گناہوں میں مبتلا ہیں، ساری کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، اور پھر کہہ رہا ہے کہ کمپنی نے صحیح ایسی سیٹ نہیں کی۔ تو یہ گناہوں سے بچ جا، اور ایک جگہ کہا فرقان عطا کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم گناہوں سے بچ جاؤ اس کے ڈر سے تو میں تمہیں فرقان عطا کروں گا۔ یہ فرقان کیا ہے؟ حق اور باطل کا فرق سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتے ہیں اللہ۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ پھر یوٹیوب پہ جب فرقان ملتا ہے تو یوٹیوب پہ گاندھی کو نہیں سنتا، مرزا انجینئر کو نہیں سنتا، پھر جب حق کی سمجھ آتی ہے تو پھر مفتی سعید پالن پوری کو سنتا ہے، ورنہ ہر چمکنے والی چیز اس کو سونا نظر آتی ہے۔ کیا ہے مرزا؟ بہت سارے اس کے بھگت اور فالوورز ہو رہے کہ یار کوئی مولویوں کا اس کا کوئی جواب نہیں ہے مولویوں کے پاس، حالانکہ بکواس قسم کا انسان ہے۔ پہلے وہ اہل حدیث میں تھا، پھر تبلیغی جماعت سے جڑا، پھر بریلوی بن گیا، پھر کچھ مطالعہ کیا، اس نے سوچا کہ یہاں الگ الگ دکانیں سجی ہوئی ہیں تو میں ایک اور دکان اپنی کیوں نہ سجا لوں۔ اپنے دماغ سے حدیثوں کے مطلب ٹھوسنا، اور سارے علماء کو پھر کہتا ہے کہ مفتی تقی عثمانی سے میرا مناظرہ ہوگا اور کسی سے نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ مفتی صاحب مناظرہ تو کرتے نہیں ہیں، اس طرح مجھے بچاؤ کا راستہ مل جائے گا۔ یہ نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، اپنے ائمہ سے، علماء سے آپ موبائل پہ اتنے آزاد مت ہو جاؤ۔ کسی کو قال نے مارا، کسی کو حال نے مارا، کسی کو میزائل نے مارا، مگر میں کیا کہوں مجھے تو اس موبائل نے مارا۔ رات کو 1-2 بجے تک بیٹے آئے ہو ہلو کس سے بات ہو رہی ہے، پوچھتا ہے دوست کہاں ہے کہ میں فلانی نالی کے پاس کھڑا ہوں۔ رات کو 2 بجے اخبار میں آیا تھا، صرف آپ کے یا نہیں کہہ رہا ہوں، جے پور کے راجستھان کے اخبار میں یہ بات چھپی تھی کہ رات کو 2 بجے تک چوراہوں پہ جو سگریٹیں پی رہے ہیں اور لڈو اور پب جی کھیل رہے ہیں یہ کسی اور قوم سے نہیں، مسلمان ہیں، اخبار میں چھپا تھا۔ پھر کہہ رہے وہ مار رہا ہے، وہ مار رہا ہے، کون مارے گا؟ کسی کو قال نے مارا، کسی کو حال نے مارا، کسی کو میزائل نے مارا، اور ہمیں تو اس موبائل نے مارا۔ کسی کو میزائل نے مارا، لیکن میزائل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خنجر کافی ہے۔ ہماری نئی نسل کو خاص لت پڑ گئی ہے اس سے۔ نکاح کے مقاصد میں سے تھا کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، پھر بھٹکنا انسان چھوڑ دیتا ہے، نکاح کے مقاصد میں سے ہے۔ اور دوسرا مقصد تجھے سکون ملے گا، ٹھہراؤ ہے اس کے اندر، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ بھی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ آئے یہ بتایا
تیرا رب وہ ہے. نکاح کی عظمت دیکھیے، اپنا تعارف کراتا ہے، کہتا وَهُوَ الَّذِي، اللہ کون ہے؟ تیرا رب وہ ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. تیرا رب وہ ہے جس نے انسان کو پانی سے بنایا اور پھر فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر اس انسان کو ددیال والا اور سسرال والا بنایا. نکاح کی عظمت. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر اس کو خاندان والا بنایا، سسرال والا بنایا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر اس کو میاں والا بنایا اور بیوی والا بنایا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر اس کو نسب والا بنایا، اس کو اولاد والا بنایا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اس کو ددیال والا بنایا اور داماد والا بنایا. یہ نکاح کی عظمت. تو اس کے مقاصد میں سے فرمایا تاکہ تمہیں سکون مل جائے. دیکھو اسی لیے تو کہا من انفسکم، یہ بیویاں جو تمہارے لیے بنی، یہ جوڑے جو تمہارے لیے بنے، کسی اور مخلوق سے نہیں بنایا، تمہاری جنس سے بنایا. انجار والو، اگر تمہاری بیوی کوئی بھوتن، جنات اور چڑیل ہوتی تو تم بیڈ روم سے بھاگ جاتے. اگر زیادہ بہادر بھی ہوتے نا تو محبت کام نہیں ہو سکتی تھی. فرمایا من انفسکم، یہ تمہاری جنس سے ہے. جب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تھا یہی جملہ لائے وہاں پہ بھی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ رسول جو تمہارے پاس آیا ہے یہ خاص ہے، تنوین تخصیص کی ہے، یہ خاص رسول ہے. من انفسکم، یہ تمہاری جنس سے بھیجا. اگر فرشتوں میں بھیجتا تو فرشتے فخر کرتے، جناتوں میں بھیجتا تو جنات فخر کرتے. اللہ فرماتے ہیں میں نے میرے محبوب کو انسانوں میں بھیجا تاکہ انسانیت کا سر بلند ہو جائے. من انفسکم، تم میں سے ہے. لیکن یہاں پہ ایک قرات اور بھی ہے، من انفسکم، تم میں سے تو ہے لیکن تم جیسا نہیں. تم میں سے ہے لیکن تم جیسا نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز جنس میں سے ہو اور وہ جنس جیسی نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ ہاں ہوتا ہے. پتھر تو وہ بھی ہے جو تیرے گھر کی نیم میں اور بنیاد میں اور اساس میں لگ رہا ہے، فاؤنڈیشن میں لگ رہا ہے. پتھر تو وہ بھی ہے جو ہے اسکول میں لگ رہا ہے. پتھر تو وہ بھی ہے جو سڑک کے کنارے کھڑا ہو کے کلومیٹر بتا رہا ہے. اور پتھر وہ بھی ہے جو خانہ کعبہ کے پہلو میں رکھا ہوا ہے جس سے حجر اسود کہتے ہیں. حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں. پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے. وہ دیکھتا بھی ہے کون کون حاجی آئے ہوئے ہیں، کون کون طواف کر رہا ہے. وہ سنتا بھی ہے کون کون سے تلبیہ پڑھ رہے ہیں. اب کیمرے تو اب لگے ہیں نا حرم میں، یہ صدیوں سے کیمرہ قدرتی لگا ہوا ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں. یہ جنتی پتھر ہے، پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں. ایک اور مثال، پانی تو وہ بھی ہے جو تیرے فریج کی بوتل میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو ٹنکی میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو نلکے سے آ رہا ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو نالی میں بہ رہا ہے، پانی تو وہ بھی ہے نا جو زمزم ہے. تو زمزم پانی میں سے پانی ہے، پانی جیسا پانی نہیں. یہ پانی جیسا پانی نہیں ہے. یہ تو پہلے بھی عظمتوں والا تھا لیکن اس کی عظمت دگنی ہو گئی جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا. تو زمزم پانی میں سے پانی ہے،
پانی جیسا پانی نہیں، حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بشر میں سے بشر ہیں، بشر جیسے بشر نہیں۔ پسینہ تمہیں بھی آتا ہے، پسینہ ان کو بھی آتا تھا۔ ان کو پسینہ کیوں آیا؟ کہ من انفسکم، تم میں سے ہے، جس طرح تمہیں پسینہ آتا ہے انہیں بھی پسینہ آتا ہے، لیکن من انفسکم، تمہارے پسینے میں بدبو آتی ہے، ان کے پسینے میں خوشبو آتی ہے۔ ان کے پسینے میں مدینے کی عورتیں کہتی تھی ام سلیم یہ خوشبو لاتی کہاں سے ہے؟ ذرا ایڈریس و پتہ ہمیں بھی بتا کہ ہم بھی یہ خوشبو خریدنا چاہتے ہیں، ہمارے یہاں بھی شادی ہے، ہم اپنی دلہنیا کو لگانا چاہتے ہیں، لاتی کہاں سے ہے؟ کہنے لگی دنیا کی کسی دکان میں نہیں ملے گی، یہ خوشبو یمن کی نہیں ہے، یہ خوشبو پھولوں کی نہیں ہے، یہ خوشبو تو محمد عربی کے پسینے کی خوشبو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ میرے یہاں دوپہر میں قیلولہ فرما رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ محمد عربی کی پیشانی پر پسینے کے قطرے یوں امڈ آئے جیسے آسمان کے دامن میں ستارے سجے ہوں یا تھالی میں موتی سجے ہوں۔ میں نے ایک شیشی اٹھائی، ان قطروں کو بند کر دیا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، صرف ڈھکن کھول دیتی ہوں میرا گھر خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی اس شیشی کا ڈھکن کھول دوں کہ جو ہے ہماری یہ مجلس معطر ہو جائے، تو کیونکہ موڑ ایک آ گیا ہے، حالانکہ نکاح کے تعلق سے مجھے بات کرنی تھی لیکن کچھ نے کہا کہ کچھ سیرت ہو جائے، تو اس نے اتفاق کیا، موڑ بھی آ گیا۔ من انفسکم، یہ تمہارے پاس جو میرا خاص رسول آیا ہے یہ تم میں سے تو ہے، تم جیسا نہیں۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آج آپ بھول گئے؟ عائشہ میں کیا بھولا؟ فرمایا آج آپ بستر سے اٹھے، وضو نہیں کیا، سیدھے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا دی۔ آپ نیند سے اٹھے تھے، وضو نہیں کیا، سیدھے مصلی پہ جا کے پڑھا دی۔ فرمایا عائشہ رات کو سو گیا تھا، نیند آ گئی تھی، تم میں سے ہوں، جس طرح تمہیں نیند آتی ہے مجھے بھی نیند آ گئی تھی، لیکن من انفسکم، تم جیسا نہیں ہوں۔ تمہارے سونے سے وضو ٹوٹتا ہے، لیکن محمد عربی اگر سو بھی جائے نا تو فرشتے آ کے باتیں کرتے ہیں، ایک کہتا ہے فائدہ کیا ہوگا بات کرنے کا، تو دوسرا کہتا ہے فائدہ کیوں نہیں ہوگا، صرف آنکھیں سو رہی ہیں دل جگ رہا ہے، بلکہ اس کی یاد میں مگن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں ہمیں یہ حسین آئیڈیل دیا، خوبصورت سجا کے ساری کائنات میں سے۔ انور مسعود ایک مزاحیہ شاعر ہیں، وہ کہتا ہے کہ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نام ہی ایسا دیا اور پھر حسن بھی امتیازی دیا۔ باقی انبیاء کو بھی معجزات ملے، باقی سارے انبیاء معجزہ لے کر تشریف لائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے، سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری۔ کہ اگر یوسف حسن رکھتے ہیں اور عیسیٰ دم رکھتے ہیں اور اگر موسیٰ جو ہے عصا رکھتے ہیں، تو میرے محبوب یہ ساری صفتیں وہ تنہا رکھتے ہیں تو آپ یکجا رکھتے ہیں، اکٹھی رکھتے ہیں۔ ساری کائنات جو اللہ نے باقی نبیوں کو چنا تھا، باقی نبیوں کو جو نوازا تھا، وہ سب اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا۔ اگر حسن دوسروں کو ملا، اگر یوسف حسین ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حسینوں میں احسن، اگر یوسف جمیل تھے،
تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جمیلوں میں اجمل، حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل، شریفوں میں اشرف، نبیوں میں افضل، رہبر و رہنما، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، خیر الورا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ، رمضان سارے مہینوں سے اعلیٰ، قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ، اور گلاب سارے پھولوں سے اعلیٰ، ایسے ہی تیرے میرے آقا سارے نبیوں سے اعلیٰ. کائنات، تھوڑا ترنم کر لوں کیونکہ آنا تو تھا مفتی شفیق کو، آ گیا صدیق، تو تھوڑا ترنم میں بھی کر لوں کہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی. انجار والو، انجار کے یار، یہ شعر سمجھ کہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی. کہ اللہ نے حسن کو پھیلایا تو کائنات بن گئی، لیکن پھر جب اس حسن کو سمیٹا تو محمد کی ذات بن گئی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ایسا حسین بنایا. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بچوں کو مائیں سنوارتی ہی، نبی کو خدا خود سنوارتا ہے. ماں کو دیکھا ہوگا نا آپ نے، جب اسکول بھیجتی ہے تو پاؤڈر چھڑک رہی ہوتی ہے، سرمے لگا رہی ہوتی ہے، بالوں میں مانگ نکال رہی ہوتی ہے، کنگھی کر رہی ہوتی ہے. عطا اللہ شاہ بخاری کہہ بیٹھے کہ بچوں کو مائیں سنوارتی ہی، نبی کو خدا خود سنوارتا ہے. کہ نبی اگر بالوں میں کنگھی نہ بھی کریں تو مانگ اپنے آپ نکل آتی ہے. محمد عربی اگر آنکھوں میں سرما نہ بھی ڈالیں تب بھی آنکھیں سرمگی نظر آتی ہے. محمد عربی اگر خوشبو نہ بھی لگائیں، علماء کرام کسی دکان پہ نہیں دکھا سکتے. خوشبو پسند تو تھی لیکن کہیں پڑا ہو تو بتانا کہ فلاں دکان سے خوشبو خرید رہے تھے. نہیں، کائنات کی خوشبوئیں محمد عربی کے پسینے سے بھیک مانگا کرتی تھی، بھی مانگا کرتی تھی. آج بھی ایک اپنے ثاقب رضا مصطفی بریلی عالم ہیں، بڑی اچھی بات کہی کہ ہمارے آقا کو گئے ہوئے کئی زمانہ گزر گیا، لیکن ماحول کی تازگی اور شفقتگی بتلاتی ہے کہ کل ہی کو ہی یہاں سے گزرا ہو. شاعر کہتا ہے، گلزار کے سائے میں آج بھی وہی حشر بپا ہے، گلزار کے سائے میں آج بھی وہی حشر بپا ہے، کہ پھولوں سے ابھی تک تیری خوشبو نہیں جاتی. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو جاتا اور کئی ساعتوں کے بعد بھی اگر ہمارا اس گلی سے گزرنا ہوتا تو ہمیں محسوس ہو جاتا تھا، اس گلی کی خوشبو بتا دیتی تھی کہ یہاں سے ہمارے آقا کا گزر ہوا ہے. ایسا اللہ تعالیٰ نے حسین. عطا اللہ شاہ بخاری کے عجیب جملے ہوا کرتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے، دنیا والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا کاریگر کتنا ہے، نہیں پتا تھا، یہ ایک راز تھا، دنیا نہیں جانتی تھی. لیکن جس دن اللہ نے اپنے محبوب کو بنا کے دنیا میں بھیجا تو یہ راز کھل گیا کہ خدا اتنا کاریگر ہے کہ محمد جیسے حسین بنا ڈالا، حسین بنا ڈالا. اقبال کہنا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. کہ محمد عربی جیسا حسین آئینہ ہماری مجلس اور بزم میں کہاں سے کوئی دکھا دے گا؟ خود خدا کی دکان میں بھی ایسا دوسرا حسین آئینہ نہیں ہے. وہ کاریگر تو تھا، چاہتا تو بنا دیتا، لیکن کہا اب نہیں بنانا مجھے، کیونکہ میرا محبوب جو حسین بنا دیا، اب ان سے بڑھ کے مجھے حسین نہیں بنانا. اور جوش میں آیا پنجابی، کہنے لگا، حسینوں جمیلوں دا منہ موڑ دیتا، خدا نو
محمد بنا دے قلم توڑ دیتا، تصویر تیری معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا، دانستہ آئے۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے جب میں حدیثوں میں میرے آقا کی زلفوں کی تعریف پڑھتا ہوں نا تو میرا دل گواہی دیتا ہے کہ کنگھی خدا خود کرتا ہوگا۔ عطا اللہ شاہ بخاری، عجیب تخیل ان کا تھا۔ ہاں یہ تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں، حالانکہ اگر دیکھا تو خواب میں دیکھا۔ ذرا ان سے پوچھے نا جنہوں نے ٹکٹکی لگا کے قریب سے دیکھا، ذرا کوئی پوچھے نا ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتنا قرب تو جبریل کو بھی نہیں ملا جتنا ابو بکر صدیق کو ملا۔ کہتا ہے ابو بکر ذرا دو نا خبر، وہ کیسے تھے پیغمبر؟ کہنے لگے میرے آقا کا چہرہ ایسا حسین تھا کہ ان کے آگے اجالے بھیک مانگنے پہ مجبور ہویا کرتے تھے اور ظلمات اور تاریکیاں آنکھ مچولی کھیلنے پہ مجبور ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے کہا عمر ذرا دو خبر، وہ کیسے تھے سید البشر؟ کہنے لگے میرے آقا کی بات کرتے ہو، میرے آقا تو 14ویں کے چاند تھے، اگر میرے آقا بشر نہ ہوتے تو قمر لیلۃ البدر ہوتے، یہ عمر نے کہا۔ میں نے کہا عثمان ذرا بتاؤ نا شان، وہ کیسے تھے آخر الزمان، نبی آخر الزمان؟ عثمان نے کہا میرے آقا حسن کا ایسا قرینہ تھے، جمال کا ایسا آئینہ تھے، لطافت کا ایسا شیشہ تھے کہ ان کا تو سایہ بھی نہ تھا۔ میں نے کہا علی حیدر ذرا دو نا خبر، وہ کیسے تھے آپ کے سسر؟ کہنے لگے یتلالع وجہہ کتلالع القمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کہتے ہیں چہرہ یوں تل ملاتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، نہ ان سے پہلے ایسا کوئی حسین دیکھا گیا اور نہ ان کے بعد کوئی ایسا حسین دیکھا جائے گا۔ میں نے کہا ابو ہریرہ تو شاگرد خاص رہا، بتا نا وہ تیرا استاد کیسے تھے، بتا۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ ان الشمس تجری فی وجہ، کہ ہزاروں آفتاب و مہتاب، ہزاروں سورج میرے آقا کے چہرے میں مجھے چلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ میں نے کہا انس تم تو خادم خاص رہے، 10 سال قربت کا مزال اٹھایا تم نے، بتاؤ نا وہ آقا کیسے تھے؟ کہنے لگے جب بھی مصافحہ کیا نا ہاتھوں کو ریشم اور دیباج سے زیادہ نرم پایا، وجود سے جو خوشبو آتی تھی وہ مشک اور عنبر سے زیادہ معطر ہوا کرتی تھی۔ اس لیے کعب بن مالک بول اٹھے کأنہ قطعۃ من القمر، وہ تو چاند کا ٹکڑا تھے۔ یہ تو مجبوری ہے انسان کی، تمثیل کس سے دے؟ چاند سے زیادہ حسین انسان کو کوئی نظر نہیں آتا، ورنہ محمد کسی شاعر نے کہا چاند سے تشبیہ دینا کوئی انصاف ہے؟ چاند میں ہے پرچھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کہا نا کہ وہ چاند کا ٹکڑا تھے تو برا بن عازب نے کہا یوں نہ کہو کہ وہ چاند کا ٹکڑا تھے، یوں کہو نا کہ وہ ماہ کامل تھے۔ ما رأینا شیئا قط احسن منہ، ہم نے ان سے بڑھ کے کوئی حسین نہیں دیکھا۔ اب صرف چہرے پہ بولوں تو شاید فجر ہو جائے۔ ان ساری روایات کو اگر مختصر وقت میں سننا چاہیں تو آؤ محسن نقوی کی زبان میں سنتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہیں، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لو قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے،
لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تاب لبو دندان پیمبر، حرف بسانہ خانی و خامہ بسریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنظیم، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجھم، یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق، یہ خط یہ خد و خال رخ مصحف و انجیل، یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معابد، یہ نقش قدم بوسا گاہی رف رف و جبریل، یہ رفعت دستار ہے یا اوج تخیل، یہ بند قبا ہے کہ شگفت گل ناہید، یہ سایہ دامہ ہے کہ پھیلا ہوا بادل، یہ صبح گریباں ہے کہ خمیازہ خورشید، یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے، یہ مہر نبوت ہے کہ نقش دل مہتاب، رخسار کی زو ہے کہ نمو صبح ازل کی، آنکھوں کی ملاحت ہے کہ روح شب کم خواب، ہر نقش بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے تزئین شب و روز کے تمثیل ماہ و سال، ملبوس کہن یوں شکن آلود ہے جیسے ترتیب سے پہلے رخ ہستی کے خد و خال، اورنگ سلیمان تیری نالین کا خاکہ، اعجاز مسیحا تیری بکھری ہوئی خوشبو، حسنیت بیضا تیری دہلیز کی خیرات، کونین کی سج دھج تیرے آرائش گیسو، سرچشمہ کوثر تیرے سینے کا پسینہ، سایہ تیری دیوار کا معیار ارم ہے، ذرے تیری گلیوں کے مہو انجم افلاک، سورج تیرے رہوار کا ایک نقش قدم ہے، دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بکھاری، گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی، جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری، دھرتی کے ذوی العدل تیرے حاشیہ بردار، فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں، کوثر ہو گلستان ارم ہو کہ وہ طوبہ، لگتی ہے تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں، ظاہر ہو تو ہر برگ گلے تر تیری خوشبو، غائب ہو تو دنیا کو سراپا نہیں ملتا، وہ اسم کے جس اسم کو لب چوم لیں ہر بار، وہ اسم کے جس اسم کو لب چوم لیں ہر بار، وہ جسم کے سورج کو بھی سایہ نہیں ملتا، احساس کے شعلوں میں پگھلتا ہوا سورج، انفاس کی شبنم میں ٹھٹھرتی ہوئی خوشبو، الہام کی بارش میں یہ بھیگے ہوئے الفاظ، انداز نگارش میں یہ حسن رم آہو، ہر شہر کی رونق تیرے رستے کی جمی دھول، ہر بن کی اداسی تیری آہٹ کی تھکن ہے، جنگل کی فضا تیری متانت کی علامت، بستی کی پھون تیرے تبسم کی کرن ہے، میدان تیرے بوزر کی حکومت کے مضافات، کوثار تیرے قمبر و سلمہ کے بسیرے، صحرا تیرے حبشی کی محبت کے مسلح، گلزار تیرے میشم و مقداد کے ڈیرے، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، مگر تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیری جھولی میں گرے ہیں، اگر عیسیٰ کو دم ملا، اگر عیسیٰ کو دم ملا نا، کہ اگر وہ مردے کو کہتے ہیں قم باذن اللہ تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، تعجب کیوں کرتے ہو؟ وہ عیسیٰ کے کہنے پہ اگر صاحب قبر بول پڑے تو تیرے میرے آقا کے اشارے پہ کنکر بول پڑے، اگر موسیٰ کو عصا ملا اور سمندر دو ٹکڑے ہو گیا لیکن یہاں عصا بھی نہیں اٹھایا، صرف انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ علماء کرام، موسیٰ نے علیہ السلام جب سمندر پہ عصا مارا، سمندر اس وقت پھٹا جب وہ عصا سمندر تک پہنچا، لیکن یہاں انگلی چاند تک نہیں پہنچی تھی، صرف اشارہ تھا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، تو اس میں یہ اشارہ تھا، اے میرے کریم تیری نبوت وہاں تک جہاں تو پہنچے، اے میرے حبیب تیری نبوت وہاں تک جہاں تو نبی پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حسین آئیڈیل دیا ہے، نوجوانوں کیا مرض لگ گیا ہے تمہیں؟ کس کو آئیڈیل بنائے پھرتے ہو؟ جو نشے میں ہے، چلنے کا ہوش نہیں، فلم شوٹنگ کے دوران کوئی پڑ گیا اور پینٹ پھٹ گئی اور تجھے فیشن بنا کے دے دیا، فیشن۔ اب پھٹی کے بنا مالدار کا لڑکا بھی نہیں پہنتا، بس جو دیکھ لیا دنیا میں، چاہے وہ پاگل پن ہو،
ہمارے بچوں کی بالوں کی کٹنگ دیکھ لیں، ادھر سے ٹریکٹر چلا رکھا ہوگا، ادھر سے کھیت جوت رکھا ہوگا، اور کچھ بن اور گھاس کھڑی رکھی ہوگی، اور آج تو نئی نئی ڈیزائنیں عجیب و غریب. کیا ہو گیا ہے نوجوانوں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہمیں آئیڈیل ملا، یہ ہمارے زندگی کے رول ماڈل یہ تھے، ان کو دیکھنا تھا، ان کے طریقوں کو دیکھنا تھا. لیکن ہم زمانے کی ہوا سے متاثر ہو گئے، دوسروں کی مٹی کو سونا سمجھنے لگے. اصلی سونا تو ہمارے پاس تھا. آج جو بھی دنیا اگر کہیں سے سکون لینا چاہتی ہے، یہاں اپنی عزت کمانا چاہتی ہے، تو وہ چھپے ہوئے راستوں سے اسلام سے روشنی ڈھونڈتی ہے. اس لیے یورپ کے بچوں کے بیگ میں ایک کتاب ضرور ملتی ہے کہ اسلام کیا ہے، اور ہمارے بچوں کا یہ حال ہے. 8ویں کی ٹی سی کیا مل گئی، بیگ چیک کرو، نماز سیکھنے والی کتاب بھی نہیں ہے. اس کو جماعت، تبلیغی جماعت ان کو اچھی نہیں لگتی. بس نئی نئی باتیں ہو، چرچری باتیں ہو. وہ گاندھی اچھا ہے، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک اچھا ہے. بھائی ڈاکٹر ذاکر کا میں منع نہیں کرتا، جب وہ ہندوؤں کے خلاف اسلام کا مقابلہ جب ہندوؤں سے کرتے ہیں تو بہت اچھا بولتے ہیں. سنو، جب وہ عیسائیوں کو اسلام کے ٹپس بتا رہے ہوتے ہیں اور عیسائیوں کو جو دلائل دیتے ہیں وہ تم بھی سنو، یہودیوں کو جو وہ دلائل دیتے ہیں وہ تم بھی سنو. لیکن جب بات مسائل کی آ جائے تو وہ اتنے بڑے مفتی نہیں، پھر آپ کے علماء سے معلوم کرنا پڑے گا. اس لیے ہمارے سامنے ابھی مغرب کے بعد ایک بھائی صاحب نے کہا کہ جو ہے مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں، ان سے کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے. اپنی وہ تمہاری بھاشا جو ہے نا سندھی سے ٹچ ہے، تو مجھے آتی تو ہے، جاتی نہیں، یعنی سمجھتا تو ہوں لیکن بول نہیں پاتا. تو وہ کہہ رہے تھے نہیں یہ تو خطیب ہے، فتویٰ تو مفتی سے پوچھنا چاہیے. بالکل صحیح فرمایا، مجھے خوشی ہوئی. یہی ذہن ہونا چاہیے. ہر کسی کو یوٹیوب سے اٹھایا اور سن لیا، یار گاندھی بہت اچھا بولتا ہے، یار مرزا انجینئر بہت اچھا بولتا ہے. کبھی اپنے ائمہ علماء سے پوچھا ہے کہ ہمیں کہاں سے گائیڈ لائن لینی چاہیے؟ اس لیے نوجوانوں مسجدوں سے جڑے رہو. یہ جو دعوت و تبلیغ کی تحریک ہے نا، اس کو معمولی نہ سمجھو. برطانیہ افریقہ کے جنگلوں میں جو ہلچل مچائی ہے وہ اسی تحریک نے مچائی ہے. وہاں کے جنگلات میں جو مدارس آباد ہو گئے، وہاں مساجد کا جو جال پھیل گیا، مکاتب کا جو جال پھیل گیا. 2 قومیں، علامہ ندیم بھی تعریفیں کیا کرتے تھے 2 قوموں کی، ایک پڑوس کا پٹھان، ایک گجرات کا مسلمان. یہ آج سے 70-80 سال پہلے کمانے چلے گئے، لیکن یہ دونوں قومیں اس تحریک سے، ہمارے دعوت و تبلیغ کی تحریک سے جڑی ہوئی قومیں تھیں. وہاں جا کر انہیں تعلیم اور گشت شروع کیا. تو آج غیروں کو کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر اسی طرح اسلام بڑھتا رہا برطانیہ اور افریقہ میں، تو چند سالوں کے بعد یہ اسلامی کنٹریاں بن جائیں گی. اس لیے یہ ہماری تربیت، ہمیں یہاں سے اعمال ملتے ہیں. وہ علم حاصل کرنا آج کل آسان ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے بیچارے ساتھی جو ہوتے ہیں وہ اس طرح علمی گہری باتیں نہیں کرتے، اور بتاتے بھی ہیں کہ یہ صرف فضائل والا علم ہے، مسائل والا علماء سے جا کے پوچھو. آپ منتخب حدیث سے مفتی بننا شروع ہو جاتے ہو، یہ غلطی کرتے ہو. فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھا، اب جا کے فتوی دینے شروع کر دی، آپ نے غلطی کی ہے. یہ فضائل کا علم ہے جو ہمیں اعمال پہ کھڑا کرے گا. اعمال کس طرح صحیح ہوں گے، یہ مسائل کا علم اپنے علماء سے پوچھنا پڑے گا. خیر، آپ مسجد سے جڑے رہے، نوجوان قرآن سے جڑے رہے، آپ اچھا ایجوکیشن حاصل کریں. اسلام منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام تو یہ وہ دھرم ہے جس نے دھرتی کو ہی مصلی بنا دیا. ساری دھرتی تمہارے لیے مصلی ہے. اب جہاں تم جاؤ گے وہاں اسلام تمہیں جنت بانٹتا ہوا نظر آئے، جنت بانٹتا ہوا. فضائل یہ ہے نا کہ
وضو کر کے آپ مسجد کی طرف جاؤ گے تو ایک ایک قدم پہ تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تمہیں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ دوسرا بندہ وضو کر کے مسجد تو نہیں جا رہا ہے، کسی کے گھر جا رہا ہے، نیت یہ ہے کہ میں مریض کو دیکھنے جا رہا ہوں، تو اس کے ایک قدم پر بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں، اس کے ایک قدم پر بھی نیکی مل رہی ہے۔ ہر جگہ آپ تاجر ہیں۔ اسلام نے کب منع کیا تجارت سے؟ اسلام نے کہا اپنی دکان پہ بیٹھ کے دو چیزیں پیدا کر، ایک ایمانداری، ایک سچائی۔ بس زیادہ مطالبہ نہیں کرتا تجھ سے، حلال پاکیزہ رزق کما، دو چیزیں پیدا کر، دو وصف پیدا کر۔ نفع لے سکتا ہے، 10 روپے کی چیز 80 میں بیچ، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن کہتا ہے ایمانداری ہو اور سچائی ہو۔ پھر آپ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین کہ قیامت کے دن یہ سچا اور دیانتدار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ اس دکاندار کو نبیوں کے ساتھ اسلام نے کیوں کھڑا کیا؟ بھائی صاحب، مسجد میں بیٹھ کے سچ بولنا آسان ہے، لیکن دکان پہ بیٹھ کے سچ بولنا بڑا مشکل ہے۔ اس نے دکان پہ بیٹھ کے سچ بولا تو اللہ نے اس کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ اسلام کب منع کرتا ہے؟ آپ ڈاکٹر ہیں، اسلام کہتا ہے وقت ہی نہیں ملتا، مریضوں کی عیادت والے فضائل آپ کیسے لیں؟ محدثین فرماتے ہیں ڈاکٹر بزی ہے، جس کا مشغلہ کلینک ہے، وہ 24 گھنٹے جو ہے زیادہ گھنٹے مریضوں کا علاج و معالجہ کرتا ہے، تو اس کو کب ثواب ملے گا؟ یہ کب رشتہ داروں کے بیماروں کو دیکھنے جائے گا؟ اسلام نے کہا نہیں، اپنی کلینک پہ بیٹھ کے آنے والے مریض پہ شفقت کی نگاہ ڈال دے، 70,000 فرشتے تیرے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اگر تو کہے میں تو انجینئر بننا چاہتا ہوں تو اسلام جنت دیتا ہے انجینئر کے بدلے میں؟ ہاں، اسلام کہتا ہے الدال علی خیر کفاعلہ، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسے بھلائی کرنے والا۔ ایک مالدار نے کسی غریب کو گھر بنا کے دیا، کتنا خرچہ آیا اور کتنا اس کو ثواب ملے گا؟ غریب ہے انجینئر، پیسہ تو نہیں دے سکتا، لیکن یہ ہیلپ کر دی کہ نقشہ بنا کے دے دیا۔ اب نقشہ بنانے والے کو بھی وہی ثواب مل رہا ہے جو گھر بنانے والے کو مل رہا ہے۔ اللہ کے آپ اگر اللہ نے مال سے آپ کو نوازا ہے تو کام آئے انسانوں کے، نہ دیکھا کریں دھرم اور مذہب، انسانیت دیکھیں، انسانیت۔ اسلام کا یہی میسج، اسلام کا یہی پیغام ہے کہ انہوں نے ذات نہیں دیکھی، برادریاں نہیں دیکھی، انسانیت کو دیکھا۔ پریشان حال انسان ہے، اس کے کام آ جاؤ۔ اسلام کہتا ہے کسی پریشان حال انسان کے کام آنا 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ مسجد حرم میں بیٹھا ہو بندہ، رمضان کا مہینہ ہو، پورا مہینہ اعتکاف میں گزارے اور دوسرا کسی پریشان حال کے کام آ جائے۔ ہاسپٹل میں کہیں کام آ گیا، کسی کیس میں غریب کے کام آ گیا، بیماری میں کسی کے کام آ گیا، قرضے میں کسی کے کام آ گیا، اناج کے معاملے میں پریشانی تھی، کام آ گیا، کسی کا نکاح نہیں ہو رہا تھا، غریب بچی تھی، اس نے ہاتھ بٹا دیا۔ اسلام کہتا ہے کہ اس کا یہ عمل اعتکاف میں بیٹھنے والے سے بہتر ہے۔ تو اسلام جنت تو بانٹتا ہے ہر جگہ، لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ پھر نماز کی چھٹی نہیں۔ نماز تو ہماری ایڈنٹی ہے، پہچان ہے۔ میں انڈین ہوں، کیا ثبوت؟ میرے پاس آدھار کارڈ بنا ہوا، میں مسلمان ہوں۔ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ تو مسلمان کی پہچان ہے نماز۔ اس لیے قیامت کے دن سب سے پہلے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں کیوں پوچھا گیا؟ فرض تو روزہ بھی ہے، فرض تو زکوٰۃ بھی ہے، فرض تو حج بھی تھا مالداروں پہ۔ سب سے پہلے نماز کا اسی لیے پوچھا گیا کہ آپ ایک ملک سے جب دوسرے ملک جاتے ہیں نا تو سب سے پہلے آپ کا ڈاکومنٹ چیک ہوتا ہے۔ آپ جب عالم برزخ سے حشر میں آئے ہیں تو ڈاکومنٹ چیک ہو رہا ہے کہ مسلمان کون ہے، نماز کون لے کے آیا ہے۔ تو نماز تو ضروری ہے،
جس کی پابندی کرنی ہے۔ خیر، بات یہ چل رہی تھی کہ نکاح کے جو 4 بڑے مقاصد ہیں، دوسرا مقصد تھا تسکین حاصل کرنا، سکون حاصل کرنا۔ کتنی بہترین مثال دی قرآن نے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اور لباس کا کیا کام ہوتا ہے؟ لباس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بدن کی حفاظت کرتا ہے، سب سے پہلے سردی، گرمی اور دھول سے بچاتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے ایک دوسرے کی عزت سے، پریشانیوں سے بچانا، یہ میاں بیوی تمہاری ضرورت ہے۔ لباس کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جسم کو تزئین بخشتا ہے، خوبصورتی بخشتا ہے۔ اے انسان، تو اتنا خوبصورت نہیں جتنا لباس میں لگتا ہے۔ یہ عیب جو چھپا رکھے لباس نے چھپا رکھے، حالانکہ ہے خوبصورت ہوں۔ قسمیں کھا کے کہا کہ میں نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، لیکن اسی انسان کا اگر لباس اتر جائے تو اس کے حسن کی پول کھل جائے۔ یہ لباس کا کام ہے کہ اس کو خوبصورتی عطا کی ہے۔ اس لیے کہا تم میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی پیدا کرو زندگی میں۔ اور لباس کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ لباس، اگر جسم پہ کوئی عیب ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں جسم کے حصے پہ کالے تل ہوتے ہیں، وہ لباس چھپا لیتا ہے۔ تو میاں بیوی کو یہ پیغام دے رہا ہے قرآن کہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپا کے چلنا۔ یہ زندگی کی گاڑی 2 پہیوں پہ چلا کرتی ہے۔ یاد رکھنا، گھر کبھی قانون سے نہیں چلا کرتے کہ میرا یہ ڈیوٹی ہے۔ ایک وہ لڑکی آئی نئی پہلی رات سے کان بھرنا چالو، پڑھی لکھی تھی، میں چائے نہیں بناؤں گی، کھانا نہیں بناؤں گی، کپڑے نہیں دھوؤں گی، جھاڑو نہیں لگاؤں گی، برتن نہیں دھوؤں گی، مجھے الگ گھر بنا کے دو، اسلام مجھے حق دیتا ہے۔ اب چکرا گیا بیچارہ، پہلی رات میں یہ کام کپڑے بھی نہیں دھوؤں گی، کھانا بھی نہیں بناؤں گی۔ اب یہ لڑکا بھی تھوڑی دیر تو سوچا، لیکن بالآخر تھا تو انجار کا نا۔ اس نے کہا کہ اچھا، تو اسلام کے حق دینے کی جو بات رٹ کے آئی ہے نا، تو سن لے، بیٹھی رہ، مت کپڑے دھو، مت جھاڑو لگا، مت جو ہے تو چائے بنا، کھانے بنا۔ اگر تو حق پہ آتی ہے ٹھیک ہے، اسلام صرف ایک روم کی بات کرتا ہے، دے دوں گا، لیکن سن، اسلام نے کچھ مجھے بھی حقوق دیے ہیں، 4 رکھ سکتا ہوں، کل 3 لا رہا ہوں۔ بیٹھی رہے، کہا نہیں، سارے کام میں کر لوں گی۔ تو گھر قانون سے نہیں چلا کرتے، گھر ایک دوسرے کے صبر اور تحمل سے، برداشت سے چلا کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہے ایک دوسرے کو برداشت کرے۔ حقوق تو دونوں طرف سے ہیں۔ اگر کچھ عورت کو پابند کیا ہے اسلام نے، تو مردوں کو بھی پابند کیا ہے۔ عورت کو کہا ہے کہ تو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ اگر تو کسی اور کے لیے زینت کرتی ہے اور بجتا ہوا زیور پہن کے باہر نکلتی ہے، اللہ اور اس کے فرشتے ایسی عورت پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اگر تو خوشبوئیں کسی اور کو دکھانے کے لیے لگا کے باہر نکلتی ہے، تو پھر اللہ اور اس کے فرشتے ایسی عورت پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اگر تیرا شوہر ناراض ہے، تو رات بھر نفلیں بھی پڑھتی رہے، تب بھی تجھ پہ لعنت برستی ہے۔ فرمایا اس کو گھر میں نہ آنے دے جس کو شوہر پسند نہیں کرتا۔ حقوق دونوں طرف سے، بس شوہر کا مزاج نہیں ملتا، اب بیوی سے کہا گیا کہ شوہر جس کو پسند نہیں کرتا اس کو تو بھی عزت مت دے۔ بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا تو ایسی لڑکیوں کو پتہ نہیں کیا نام دیتی ہے، بے غیرت کہتی ہے، بے ادب کہتی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لڑکی گھر میں اکیلی ہو، عورت گھر میں اکیلی ہو، کوئی اجنبی مرد ملنے آئے ہیں اور دروازے پہ اس نے دستک دی ہے، اور گھر میں اور کوئی نہیں ہے، عورت ذات ہے، کیسا بھی مہمان آیا ہو، اجنبی ہے اگر، تو فرمایا اگر یہ لڑکی غیرت میں آ کے اور لہجہ بدل کے جلال میں بات کرے کہ کون ہو، چلے جاؤ، بعد میں آئیے گا، تیرے بھائی گھر میں نہیں ہے، اگر اس طرح اگر لڑکی جواب دیتی ہے
فرمایا میں محمد ایسی عورت کی غیرت کو سلام کرتا ہوں. حقوق دونوں طرف سے ہے. اور شوہر کو کہا کہ بھائی یہ تیرے گھر میں آ گئی ہے, اب اس کو کبھی کبھار اجازت بھی دے دے, اپنی ماں سے مل لے, اپنے میکے چلی جائے, اور اس کو جیب خرچ مولانا تھانوی نے لکھا ہے الگ سے دیا کرو, جس کا حساب بھی مت لیا کرو. اس کے بھی بھانجے بھتیجے ہیں, اس کا بھی کوئی خرچہ ہے, حساب بھی مت لیا کرو. ایسے نہیں کہ 500 روپے دے اور پھر چوپڑی لے کے بیٹھ گئے, بھائی کہاں کہاں لگائے بتا. نہیں, یہ اسلام کہتا ہے کچھ خرچہ ایسا دو کہ پھر اس سے حساب بھی مت لو. اور کہا کہ جو تم کھاتے ہو وہی کھلاؤ. یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے. روز ہوٹلوں پہ اڑا رہا ہے اور گھر میں روز رائتا بن رہا ہے. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. فرمایا جو خود کھاؤ بیویوں کو کھلاؤ, اور جس طرح کا کپڑا پہنتے ہو اسی طرح کا بیویوں کو پہناؤ. خود 1000 روپے میٹر اور بیوی کو لائے 100 روپے والا میٹر. تو حقوق تو دونوں طرف سے اسلام نے دیے ہیں. تو اسلام کا ایک حق تو یہ ہے کہ جو ہے اسلام نکاح کے مقاصد میں سے کہ اس سے جو ہے گناہوں سے بچنا, سکون حاصل کرنا, اور یہ زندگی گاڑی ہے, اس میں ایک پارٹنر چاہیے تھا. کچھ ذمہ داریاں باہر کی ہوتی ہیں, کچھ اندر کی ہوتی ہیں. اس لیے جب حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح ہوا ہے, نبی نے فرمایا فاطمہ گھر کے اندر کی ذمہ داریاں تیری ہیں اور گھر کے باہر کی ذمہ داریاں علی کی. ہاں آج کل خرچے بڑھ گئے ہیں, اسلام اجازت دیتا ہے اگر بیوی بھی پردے کے ساتھ حلال جاب کرنا چاہے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ٹیچر اور مدرسہ تھی, اور ساتھ میں ان کا کلینک بھی تھا مدینے میں. اسلام اجازت دیتا ہے پردے کے ساتھ. اسلام لڑکی کو تعلیم حاصل کرنے میں روڑا نہیں اٹکاتا, پردہ لٹکاتا ہے. روڑا نہیں اٹکاتا, پردہ ضرور لٹکاتا ہے اس کی عزت کی حفاظت کے لیے. اور نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ہوں, 2 بہنیں دی ہوں, 3 دی ہوں, بہنیں ہوں یا بیٹیاں ہوں, فرمایا ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو, نکاح کر دو. ایسے ماں باپ پر اور ایسے بھائیوں پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. حق یہ بیٹی کو دینا اسلام نے منع نہیں کیا ہے, یاد رکھنا. لیکن شادیوں میں نے یہاں معلوم کیا کہ اچھی چیز یہ ہے آپ کے یہاں کہ جہیز کی زیادہ رسم یہاں نہیں ہے, لیکن ایک بری رسم چل رہی ہے بارات کی. کہ زیادہ تو نہیں آئیں گے, 250 آئیں گے. تو 250 تھوڑے ہیں. بارات رات کے ساتھی کبھی مجبوری میں یہاں سے بھوج اونٹوں پہ بارات جاتی تھی تو دلہن کے زیور پہنے ہوئے ہیں, اور بیچ میں وہ بن میں ڈاکو بھی تو ہو سکتے ہیں, آپ کے رن ہے وائٹ ون کیا اس میں. تو فرمایا کہ 3 آدمی ساتھ جائیں گے. کون جائیں گے؟ فرمایا دلہے کے چچا, تایا, یہ بڑے بھائی صاحب جائیں گے. بس اس کا نام تھا بارات. یہ کوئی اسلامی جملہ نہیں ہے, عجمی لفظ ہے. رات کے ساتھی 2-4 تو صحیح تھے, لیکن 200-400 500 ویسے تو ہر جگہ ہم جملہ کہتے ہیں کہ جو بلانے پہ آئے اس سے مہمان کہتے ہیں, اور بن بلائے آئے اس سے شیطان کہتے ہیں. لیکن جو بیٹیوں ہم برات میں جو جا رہے ہیں تو بیٹی کے باپ نے دعوت تھوڑی دی ہمیں, بن بلائے جا رہے. یہ بارات اس سسٹم کو کم کرو. یہ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ قابو کر سکتے ہو. آپ کے یہاں کئی تنظیمیں متحرک علماء کرام ہیں, اور پھر تبلیغی جماعت کا کام یہاں مضبوطی سے ہو رہا ہے. تو آپ اگر میسج نہیں دو گے گجراتی مسلمانوں, تم پہ اکابرین نے بھروسہ کیا تھا. ایک وقت تھا تم نے علماء اکرام کا احترام کیا تھا. اب بھی اگر علماء اکرام کو توقع اور امید ہے تو آپ سے ہے. آپ نے بہت ساری چیزوں میں ایک پیغام دیا ہے جو ورلڈ لیول تک پہنچا ہے. علامہ ندیم بہت پہلے تمہاری تعریفیں کرتے تھے, حالانکہ 1-2 سفر ہوئے تھے ان کے, لیکن وہ گجراتی مسلمان کی تعریف کرتے تھے. کہتے تھے میں نے 2 مسلمان دیکھے, ایک پٹھان دیکھا, ایک گجرات کا مسلمان دیکھا. پٹھان نے ہر جگہ
نماز پڑھ کے دکھائی، کہیں بھی میچ ہو رہا ہو نماز پڑھ رہے، حالانکہ بے نمازی ان میں بھی ہیں، لیکن مشہور ہو گیا کہ پٹھان کا بچہ کہیں بھی جائے گا نماز نہیں چھوڑے گا۔ کاش کہ یہ مشہور ہو جائے کہ مسلمان کا بچہ کہیں بھی جائے گا نماز نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے آؤ کچھ عزم لے کے اٹھے، جو بھی رسمیں ہو رہی ہیں غلط اس کو چھوڑ دیں، اور جو جہیز اب ایسا نہ ہو، اب تو نہیں ہے لیکن بڑھ نہ جائیں، دیکھا دیکھی اڑوس پڑوس میں، ہمارے یہاں نہیں تھا، 2-4 سال پہلے نہیں تھا ہمارے ادھر، لیکن اب دیکھا دیکھی لوگوں نے بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ تو اگر آپ کے یہاں بھی اس طرح کی بات ہو تو ابھی سے جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ دیکھو، ایک تو ہے بیٹی کو دینا، بیٹی تو وراثت میں حق رکھتی ہے، باپ کی زمینوں میں حق رکھتی ہے، جائیداد میں حق رکھتی ہے۔ اسلام نے بیٹی کو دینے سے منع نہیں کیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بہن تو کوئی تھی نہیں، لیکن حلیمہ دودھ پلانے والی ماں کی بیٹی شیمہ جب آئی تو محمد عربی نے فرمایا، بہن اگر گھر میں رہنا چاہے تو رہ لے، وہ عزت دوں گا کہ شاید کوئی بھائی دے سکے، اور جانا چاہتی ہے میری بہن، رخصت بھی کروں گا تو عزت سے کروں گا۔ محمد عربی نے کیا دیا تھا شیمہ کو؟ سواریاں، گھوڑے۔ تو کہتا ہے میں نے اپنی بہن کو جوڑے دیے۔ سن، محمد عربی نے اپنی بہن کو گھوڑے دی۔ تو کہتا ہے میں نے اپنی بہن کو الماریاں دی۔ الماریاں وہ کھا گئے، وراثت کا حق کھا گئے۔ مول صاحب وہ تو مرنے کے بعد ہوتا ہے وراثت۔ اچھا، زمینوں میں پھر بیٹے کا نام تو کرا دیا، بیٹی کا نام ہی تو نہیں کرایا۔ یہ بھی بہانے ہیں۔ تو بیٹی کو دینا منع نہیں، اگر کبھی ضرورت پڑے 20,000 اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دو۔ دنیا کو کیوں دکھا رہے ہو؟ کوئی احسان کر رہے ہو؟ اپنی اولاد کو دے رہے ہو، اولاد بھی وہ ہے جو جائیداد میں حق رکھتی ہے۔ تو محمد عربی نے اپنی بہن کو سواریاں دی، عزت سے رخصت کیا، چادر بچھائی بہن کے لیے۔ یہ تو بہن تھی، یعنی دودھ پلانے والی ماں کی بیٹی تھی۔ ایک موقع پہ یہ غیر مسلم کی بیٹی، عیسائی کرسچن کی بیٹی آئی ہے۔ محمد عربی نے دور سے دیکھا، فرمایا وہ بیٹی کون ہے جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے؟ کہا اللہ کا رسول وہ دشمن کی بیٹی ہے، وہ آپ سے جنگ کرنے آئی تھی، اپنے تیر کو زہر میں بجھا کے آئی تھی اور قسمیں کھا کھا کے آئی تھی کہ نعوذ باللہ کہ جو ہے میں قتل کروں گی۔ اب وہ گرفتار ہو گئی ہے، اب اس کے سر سے دوپٹہ سرک جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری وہ نبوت والی چادر لاؤ، وہ چادر جس کی قسمیں اللہ عرش پہ کھاتا ہے۔ فرمایا کیا کریں گے؟ فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے اپنی ہو چاہے دشمن کی ہو، میں اس کے سر پہ ڈالوں گا۔ یہ اسلام کا پیغام تھا۔ آج بھی ہمارے اڑوس پڑوس میں آپ دھرم بھی نہ دیکھیں، مسلم ہو غیر مسلم ہو، اگر اس طرح کوئی بچی ہے جو غریب ماں باپ ہیں، وہ نکاح نہیں کر سکتے، خرچے نہیں اٹھا سکتے، کوئی غیر مسلم ہو چاہے مریض ہے، علاج کے پیسے نہیں ہیں، کوئی غریب ہے، گھر چنتا نہ چاہتا ہے، روم بنانا تو چاہتا ہے، انتظام نہیں ہے۔ آپ کے ہاں ماشاءاللہ بہت ساری تنظیمیں اور تحریکیں بھی چل رہی ہیں، تو آپ جو ہے ان میں ہاتھ بٹائیں، بہت بڑی خدمت ہے۔ آپ ایسی چیزوں سے جو ہے لوگوں کے دلوں میں اسلام کا صحیح میسج ڈال سکتے ہیں۔ لوگ ہمارے سجدے دیکھنے نہیں آتے، مسجدوں کے مسلمان رکوع کیسے کرتا ہے، کمر سیدھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ نہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح تولتا ہے کہ نہیں تولتا ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دکان پہ بیٹھ کے اخلاق کیا ہے۔ ہیمس کے بازار میں مسلمان بیٹھا ہے، عیسائی کوئی چیز لینے آ گیا کہ فلانی چیز دے دے، کہا کہ بھائی یہ میرے پاس تو ہے لیکن مجھ سے مت خرید، وہ سامنے والی دکان سے خرید۔ کہا کیوں؟ کہا وہ تیرے بھائی عیسائی کی دکان ہے۔ اچھا میں سمجھ گیا کہ تم مسلمان عیسائیوں سے نفرت کرتے ہو، اس لیے مجھے وہاں بھیج رہے ہو۔
کہا نہیں، بات یہ ہے کہ صبح میں نے بھی دکان کھولی تھی، صبح اس نے بھی کھولی تھی، میرے پاس اتنے گراہک آ چکے ہیں کہ میرے پاس میرے بچوں کے آٹے کا انتظام ہو چکا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں صبح سے اس کے پاس کوئی گراہک نہیں گیا، آخر اس کے بھی تو بچے ہیں، تو یہ چیز اس دکان سے خرید تاکہ اس کے بچوں کے لیے آٹے کا انتظام ہو سکے۔ اس نے کہا یہ چیز تو یار بعد میں خرید لوں گا، پہلے مسلمان یار مجھے کلمہ تو پڑھا، جس مسلمان امتی کے یہ اخلاق ہیں تو ان کے آقا کے کیا اخلاق ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ خیر کچھ غیر مربوط اور بے ترتیب باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے حضرت، وقت ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی مجلس سے آپ یہ عزم لے کر اٹھے کہ انشاءاللہ آج کی شام سے لے کے زندگی کی شام تک نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ آپ سارے نوجوان، سارے ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو سن رہی ہیں، یہ عزم کریں کہ مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا، اور اس کے بعد اپنے اخلاق اچھے کریں، اپنے اخلاق اچھے کریں، اور جو ہے انسانیت کے خادم بن جائیں، اپنے ملک کے خادم بن جائیں، ملی کام کریں۔ دعوت و تبلیغ کی یہ تحریک ہے، اس کو بھی جو ہے فروغ دیں، اس میں حصہ لیں، مسجدوں میں جڑے رہیں، ہر مسجد میں علماء کرام قرآن کریم کا درس جاری کریں، ہفتے میں ایک بار ہی صحیح۔ ہمارے رشتہ دار باہر رہتے ہیں نا، برطانیہ، افریقہ، کینیڈا، اب تو فون کا زمانہ آ گیا، پہلے خط آتا تھا، وہ لکھتا تھا، وہ حالات پورے 6 مہینے کے لکھ دیتا تھا اس میں، تو جب وہ خط آتا تھا تو پورا محلہ جمع ہو جاتا تھا، یار کینیڈا سے خط آیا ہے، کیا لکھا اس نے، کیا سماچار ہیں، اور پڑھے لکھے کو بلاؤ کیا لکھا ہے۔ رشتہ دار کے خط کی اتنی فکر ہوتی تھی، ہمارے پاس، ہم مسلمانوں کے پاس خدا کا آیا ہوا پیغام 30 پاروں کی شکل میں موجود ہے۔ ہم مسلمانوں کو توفیق نہیں ہوئی کہ خدا 30 پاروں میں کیا کہنا چاہتا ہے، ہم سے بات کر رہا ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ قرآن سے خاص تعلق رکھیں، صرف فر انگلش بولنے سے عزت مسلمان کو نہیں ملا کرتی۔ اقبال کا یہ تجزیہ اور اس کا تبصرہ ہے۔ اقبال کہتا میں برطانیہ میں پڑھا، لوگ کہتے ہیں مسلمان پسپا کیوں ہیں، مسلمان بیکورڈ کیوں ہیں، لوگ عجیب عجیب، کوئی کہتے ہیں کہ سیاست میں حصہ نہیں لیتے، کوئی کہتے ہیں ان کے پاس جاب نہیں، نوکریاں نہیں۔ اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم ذلیل و خوار ہوئے قرآن چھوڑ کر، تارک قرآن ہو کر قرآن چھوڑ کے ذلیل و خوار ہوئے ہیں۔ یہ اقبال ہے جو کہتا ہے مسلمان کو عزت ملے گی اسی وقت ملے گی جب یہ قرآن سے وابستہ ہو جائے گا۔ تو آپ قرآن سے بھی وابستہ ہو جائے، اپنی تبلیغی جماعت جو تحریک ہے اس میں بھی آپ جڑے رہیں، اور اپنے علماء سے جڑے رہیں، یہ آپ کو گائیڈ لائن جاری کر دیں گے، ورنہ یہ عجیب فتنے کا وقت ہے، یہ شاید وہ وقت قریب ہے کہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، اس کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے جو ہے اپنے علماء کی گائیڈ لائن کے مطابق چلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تھوڑا سا وقت شاید زیادہ لے لیا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔